شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنی چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کی ہے رامین بلوچ نے، اور رامین بتاتی ہیں کہ میں وزیر آباد کی رہنے والی ہوں اور یہ خوفناک واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں نئی شادی ہو کر اپنے سسرال گئی تھی، جہاں پر ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا شادی سے پہلے، نہ میرے ماں باپ کو پتہ تھا اور نہ ہی ہمیں ان کے کسی ریلیٹیو نے ایسی کوئی بات بتائی تھی کہ ان کے گھر میں جنات کا، ڈائنوں کا اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ جب میں نئی شادی ہو کر اپنے سسرال گئی، اپنے نئے گھر گئی، تو اکثر اوقات وہاں پر شروع کے جو دن تھے، قریباً 1 ہفتہ ہوا تھا میری شادی کو، تو مجھے اپنے روم میں 2 سے زیادہ چھپکلیاں نظر آنے لگیں، اور وہ جو چھپکلیاں تھیں وہ بہت زیادہ سائز میں بڑی تھیں اور بہت خوفناک لگتی تھی۔ وہ کبھی وہ دیوار پہ ہوتی تھیں، کبھی وہ زمین پر ہوتی تھیں، اور مجھے تو بہت زیادہ ان چھپکلیوں سے ڈر لگتا تھا۔ تو میں کسی نہ کسی کو بلا کر، اپنے دیور کو یا اپنی نند کو، کسی کو بلا کر میں انہیں بھگایا کرتی تھی وہاں سے۔ اس وقت وہ بھاگ جایا کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہونے لگا کہ وہ جو چھپکلیاں تھیں ان کی تعداد زیادہ ہونے لگی، اور قریباً 5 سے 6 چھپکلیاں میرے روم میں ہر وقت رہا کرتی تھیں، اور بھگانے پر بھی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ جو چھپکلیاں تھیں وہ وہاں سے نہیں بھاگتی تھیں، اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ ساری جو چھپکلیاں ہیں وہ میری طرف ہی گھورتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، ایک طرف ہی بیٹھ کر جیسے کوئی اسٹیچو ہوتا ہے اس طرح سے وہ کھڑی رہتی ہیں دیوار کے اوپر اور کبھی زمین کے اوپر۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی اور بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی ساس سے یہ بولا کہ اس کمرے میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں، تو آپ میرا جو روم ہے وہ شفٹ کروا دیں۔ میری ساس نے مجھے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا، لیکن وہاں پر بھی اسی طرح سے میرے ساتھ مسئلے ہونے لگے۔ وہاں پہ بہت زیادہ چھپکلیاں آنے لگیں اور مجھے بہت زیادہ وہ ڈراتی تھی چھپکلیاں۔ کبھی میرے ڈریسنگ ٹیبل پہ وہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، کبھی دیوار پر چل رہی ہوتی تھی، اور بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا ان چھپکلیوں کا، لیکن جب میں اپنی ساس کو بلاتی تھی دکھانے کے لیے یا اپنے سسر کو بلاتی تھی تو وہاں پر اچانک سے وہ چھپکلیاں غائب ہو جاتی تھیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلی جاتی تھیں، اور ان کے جاتے ہی جیسے ہی میں کمرے میں آتی تھی اپنا کام کر کے یا ویسے ہی آرام کرنے کے لیے، تو وہ چھپکلیاں بالکل میرے سر پر کھڑی ہوتی تھیں، بالکل دیوار کے اوپر، اور مجھے گھورتی رہتی تھیں۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ ڈر بھی چکی تھی اور بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ اس کے بارے میں نے اپنے گھر بھی بات کی، اپنی امی سے بات کی۔ امی یہ کہنے لگیں کہ یہ ایک نارمل بات ہے، چھپکلیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، تم چھپکلیوں سے ڈرتی ہو اس وجہ سے تمہیں یہ چیز اب نارمل لگ رہی ہے۔ لیکن مجھے پھر بھی کچھ گڑبڑ وہاں پر لگ رہی تھی اس گھر میں، کیونکہ جب بھی میں اکیلی ہوا کرتی تھی، یعنی گھر کے جو مرد حضرات ہوتے تھے جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے اور میں اکیلی وہاں پر گھر میں ہوتی تھی، میری ساس اپنے روم میں رہتی تھی کیونکہ ان سے زیادہ چلا پھرا نہیں جاتا تھا، تو کام جو تھا وہ میں اور میری نند ہم لوگ مل کر کرتے تھے۔ تو میں جب بھی اپنا کام کرتی تھی کچن میں جا کر، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ باہر سے کوئی نہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے، یا باہر کوئی کھڑا ہو کر مجھے گھور رہا ہے۔ جب میں باہر دیکھتی تھی تو باہر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کچن سے کام کر کر باہر آ رہی تھی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، تو مجھے پیچھے سے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا، اور جب مجھے کسی نے دھکا دیا میں گرنے لگی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا میں نے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ شاید میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا ہو جس سے میں گرنے لگی ہوں، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں پڑی تھی، کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی جس سے میرا پیر ٹکرایا ہو اور میں گرنے لگی ہوں۔ مجھے باقاعدہ ایک دھکا لگا تھا جو اس وقت میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا کچھ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو وہ چھپکلیاں تو ہر وقت میرے کمرے میں موجود رہتی ہی تھیں۔ وہ چھپکلیاں
مجھے بہت زیادہ خوفناک طریقے سے گھورنا شروع ہو گئیں اور ساری ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئیں، ایک ہی دیوار پر۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اس چیز سے، کیونکہ میرے دماغ میں وہ دھکے والی بات بھی ابھی بھی گھوم رہی تھی کہ مجھے کس نے دھکا دیا، اور جس طرح کے وہاں پر معاملات اور واقعات تھے۔ میں اپنی ساس سے بات کرنے کے لیے گئی اور میں نے اپنی ساس کو یہ سارا کچھ بتایا، سارا واقعہ بتایا۔ تو جو میری ساس تھی وہ یہ کہنے لگی کہ تم ان چیزوں کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں گھر میں، تم نئی نئی آئی ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نئے گھر میں لوگوں کو اکثر ہو جایا کرتا ہے شفٹنگ کر کے بھی نئے گھر میں اگر کوئی جائے تو انہیں بھی وہاں پر ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ، تو تمہیں صرف وہم ہوا ہے اور تمہارے دماغ کا یہ سارا وہم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جب اپنے کمرے میں آئی اور اس رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہمارے بیڈ کے بالکل کارنر پہ، یعنی ہمارے بیڈ کے پاؤں والی سائڈ پہ کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ مسلسل ہمارے بیڈ کے اوپر اس طرح سے کوئی چیز مار رہا ہے جس طرح سے کوئی اسٹک ہوتی ہے یا کوئی بھاری سی چیز ہوتی ہے جس کی آواز بھی ہوتی ہے اور وائبریشن بھی ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی اور میں نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو عورت تھی اس کے پورے چہرے پر اس کے بال ڈھکے ہوئے تھے، لیکن بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے اور بہت زیادہ لمبے تھے، لیکن اس کے جو ہاتھ تھے جو اندھیرے میں مجھے اس کے بال نظر آئے اور جو ہاتھ نظر آئے وہ بہت زیادہ جلے ہوئے تھے، بہت زیادہ اس حد تک جلے ہوئے تھے کہ میں انہیں اندھیرے میں بھی دیکھ پا رہی تھی اور مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں چلانا شروع ہو گئی اس عورت کو دیکھ کر۔ تو جب میرے شوہر تھے وہ اٹھے، اس وقت وہ عورت غائب ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے بھی میری بات کو سیریسلی نہیں لیا اور انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن میں اس بات پر بالکل شور تھی کہ میں نے ایسا کوئی خواب، کوئی وہم نہیں ہوا مجھے، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ وہ سچ میں کوئی عورت تھی یا کوئی اور چیز تھی جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو گئیں ہمارے گھر میں، میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور میری ساس کی بھی میری کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کوئی بات نہیں تھی لڑائی والی جس پر میں نے اپنی ساس سے جھگڑنا شروع کر دیا یا انہیں جواب دینا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ تو میں نے اپنی امی سے بات کی اور میری امی نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی عامل صاحب کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے، ان سب معاملات کے بارے میں، تاکہ وہ ہمیں اچھے سے گائیڈ کر سکیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اور میری جو امی تھے ہم لوگ ایک عامل صاحب کے پاس گئے، ان کو ہم نے سارے واقعات اور سارے معاملات بتائے۔ جب ہم لوگوں نے انہیں سارے معاملات اور واقعات بتائے تو وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے حساب لگایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے سسرال میں، آپ کے اس گھر میں چڑیلوں کا، ڈائنوں کا بسیرا ہے، اور ان کا بسیرا اس پورے گھر میں ہے، اور وہ آپ کو وہاں پسند نہیں کرتی، کیونکہ کسی نئے انسان کو جو وہاں پہلے سے رہتے ہیں وہ انہیں بھی تنگ کرتی ہیں، اور آپ تو وہاں پر نہیں گئی ہو اس لیے وہ آپ کو زیادہ ڈرا رہی ہیں اور آپ کو تنگ کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی جانی نقصان بھی پہنچا دیں کیونکہ آپ وہاں پر ابھی نئی گئی ہو۔ تو اپنا بالکل خیال رکھو آپ پورا، اور آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ جب میں نے یہ چیزیں سنی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، میں ڈر گئی کیونکہ میرے ساتھ تو بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر آ کر اپنے سارے گھر والوں کو، سسرال والوں کو یہ ساری بات بتائی۔ پھر جا کر انہوں نے کہیں یہ بات ایکسیپٹ کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صحیح بات ہے، ہمارے گھر میں جنات کا، چڑیلوں کا بسیرا ہے جو یہاں پر ہمیں بھی تنگ کرتی ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ تو میری ساس نے ہمیں یہ کہا کہ میں یہ سوچتی ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ تم لوگ الگ گھر لے لو، الگ شفٹ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری جان کو یہ نہ ہو کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں اور ہم لوگ پھر یہ چیز برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہماری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہوا ہے، تمہارے جان کو کوئی نقصان ہوا ہے۔ لیکن میں اپنے سسرال والوں سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ وہ جنات، وہ چڑیلیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے چلتے پھرتے، سیڑھیوں سے اترتے چڑھتے مجھے
بہت زیادہ وہ دھکے دیا کرتی تھیں، اور میں ایک دو دفعہ بہت زیادہ برے طریقے سے میں انجرڈ بھی ہوئی تھی گر کر، اور بہت زیادہ مجھے ایک دفعہ تو ہاسپٹل بھی لے کے جانا پڑا تھا، کیونکہ میرے پیر کی جو ہڈی تھی وہ فریکچر ہو گئی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے ہم لوگ اس چیز پر پھر مان گئے، راضی ہو گئے کہ ہم لوگ الگ گھر لے لیتے ہیں، وہاں شفٹنگ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ساس سسر کو بھی یہی بولا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی شفٹ ہو جائیں، اس گھر کو چھوڑ دیں، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ لیکن میری جو ساس تھیں اور سسر وہ اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کا آبائی گھر تھا، اور اس گھر کو وہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہتے تھے، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے مجبوراً ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑا اور اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونا پڑا، اور اب میں اپنے ایک نئے گھر میں ہی رہتی ہوں، اور میری شادی کو قریباً 2 سال ہونے والے ہیں، اور ابھی تک میرے ساتھ اس نئے گھر میں ایسا کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور ہم لوگوں نے یہاں کا اس گھر کو چیک بھی کروایا تھا انہی عامل صاحب سے جن کے پاس میں گئی تھی، اور انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ یہاں پر شیاطین جنات کا بسیرا بالکل بھی نہیں ہے، آپ لوگ یہاں بالکل آرام سے اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ رامین، آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔